السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ سب کا خوش آمدید ہے اسلامک MBSC آفیشیل چینل میں۔ آج میں بہت ہی اہم اور پیاری ایک موضوع لے کر آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ، پوری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور لازمی دوسروں تک شیئر کریں۔ ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کریں اس چینل کو، تاکہ دینی اور دنیاوی دونوں باتیں آپ کے سامنے پہنچتی رہیں۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اگر آپ مسلمان ہیں تو کم سے کم ہر شخص 10 آدمی کو ضرور یہ ویڈیو شیئر کرے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شرم و حیا۔ آج ہم سمجھانیں گے کہ شرم و حیا کیا ہوتی ہے۔ تو چلیے ہم سب اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شرم و حیا ہماری زندگی میں بہت ہی اہم رول اختیار کرتا ہے۔ شرم و حیا کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ دیکھا، حیا کیا ہے؟ ایمان کا شعبہ ہے۔ یعنی شرم و حیا وہ چیز ہے، شرم و حیا وہ چیز ہے ہم سب کی زندگی میں کہ اگر وہ ختم ہو جائے تو انسان ایک جانور کے مانند ہو جاتا ہے۔ شرم و حیا ختم ہو جائے ہمارے اور آپ کے بیچ سے، مرد اور عورت کے بیچ سے، تو ایک جانور کے مانند ہو جاتا ہے، وہ انسان نہیں رہتا ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ ہم سب نے اپنی زندگی میں، اپنی ریئل لائف میں we have been seeing a mad person، ہم نے پاگل کو دیکھا ہوگا کہ جو انسان پاگل ہو جاتا ہے اس کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو کسی چیز کے نفع نقصان کا کوئی پرواہ نہیں رہتا، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دو چیزیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ حیا اور ایمان، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس میں سے اگر ایک ختم ہو جائے، حیا اور ایمان یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں سے ایک ختم ہو جائے تو دوسری اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ حیا اور ایمان دو ایسی چیزیں ہیں جس میں سے اگر ایک ختم ہو جائے تو دوسری اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مرد کو بھی شرم کرنی چاہیے اور عورت کو بھی شرم کرنی چاہیے۔ شرم تو وہ چیز ہے جو عورتوں کے لیے زیور ہے، مگر بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس ماڈرن ٹائم میں، اس نئے زمانے میں جو ہم سب دیکھتے ہیں کہ بے شرمی کتنی عام ہوتی جا رہی ہے۔ بیٹی باپ سے شرم نہیں کرتی، بھائی سے شرم نہیں کرتی، محرم غیر محرم کا فرق نہیں سمجھتی۔ آج بے شرمی عام ہوتی جا رہی ہے، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بے شرمی عام ہو جائے گی، انسان بولنے سے بھی گریز کرے گا۔ آج ہم کیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ آج ابھی کے وقت میں، ابھی کے اس دور میں ہم سب کیا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک بے شرمی اتنی عام ہوتی جا رہی ہے، اور جس شخص کے اندر شرم و حیا نہیں ہے وہ نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے ہم سب کے بیچ میں کہ جس بندے کے اندر شرم و حیا نہ ہو وہ کبھی نیک نہیں ہو سکتا۔ جب انسان ہی نہیں ہو سکتا تو وہ نیک کہاں سے ہوگا؟
کیونکہ اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کوئی بھی لمٹ کراس کر سکتا ہے، وہ انلمیٹیڈ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات پر توجہ دیں اور عمل میں لائیں کہ شرم و حیا کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لائف کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے کتنی ضروری ہے اور اہم ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ آج موبائل ٹیلی ویژن کے ذریعے انسان محض دنیاوی کچھ لالچ کے لیے، دنیاوی پراپرٹی کے لیے، دنیاوی کچھ مال و دولت کے لیے اتنی بے شرم ہو گیا ہے کہ کہیں بھی انسان جھوٹ بول دیتا ہے، کسی کے بھی سامنے جھوٹ بول دیتا ہے، کہیں بھی جھوٹ بولتا ہے. اور خاص طور سے اس میں سب سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ہم تو مسلم قوم ہے نا، ہم تو دوسرے کے لیے آئے تھے نا اس دنیا میں. نہیں پتا آپ کو؟ تو میں بتاتا ہوں آپ کو. مسلمان اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایمان والے کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم جو بے ایمان والے ہیں ان کو دین کی دعوت دے سکیں. مگر افسوس آتا ہے اس بات پر، افسوس کی بات ہے کہ ہم سب خود دین پر نہیں ہیں اور ہمیں ہی سمجھانا پڑتا ہے. آج بے شرمی اتنی عام ہو گئی ہے کہ گھروں میں، محلوں میں، کالونیوں میں آپ نظر اٹھا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے گھروں میں اس کی ہدایت کریں، اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ گھروں میں تعلیم دیں. جب ہمارے گھروں میں قرآن شریف اور حدیث کی تعلیم ہوگی، عورتوں کا مقام اور ان کے مرتبے کے بارے میں جب ان کو بتایا جائے گا کہ عورتوں کا مقام کیا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں ایسے ماحول کو کریٹ کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات اچھی لگی ہو یا پسند آئی ہو، تو لہٰذا ثواب کی نیت سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ میری ہمت افزائی کے لیے میں اور امپورٹنٹ باتیں کچھ آپ کے بیچ میں رکھتا رہوں. لیتا ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.